اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹرو ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرد نشید۔ ٹرو ٹاک کا جیسے کہ مقصد ہے کہ سچی باتیں، تو آج ہم بڑی ایک اسپیشل بات لے کے آئے ہیں اور عام عوام کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگی یہ باتیں۔ اور ہم سب سے پہلے تو اپنی یہاں پہ چکوال بار کی فرسٹ لیڈیز لائے ہیں جو کرمنل سول کے ساتھ ساتھ ٹیکس اور ایف بی آر کا کام کر رہی ہیں، اور چکوال کی فرسٹ لیڈیز ہیں جو یہاں پہ چکوال میں کام کر رہی ہیں، اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں۔ اور چکوال میں یہاں پہ چھوٹی بار میں بہت زبردست قسم کا کام کیا جا رہا ہے، ادروائز تو بڑے اسٹیشن پہ اسلام آباد اور پنڈی اور لاہور میں جانا پڑتا ہے، اور جیسے کہ یہ روزمرہ کی یہ آج کل ٹرینڈ پایا جاتا ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس میں جسے کہتے ہیں نا نیڈ آف ٹائم، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرف آئی ہیں اور اپنا ورک اس طرف بھی سٹارٹ کیا ہے ایف بی آر اور ٹیکس کے حوالے سے، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جیسا کہ اب 2023 چل رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اب نیا ایک رجحان پایا جا رہا ہے اور ہر چیز آن لائن جا رہی ہے اور ہر چیز کو مینٹین کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ بہت اہم چیز تھی کہ ایف بی آر اور ٹیکس کے حوالے سے کام کرنا۔ خوش آمدید، آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی آج بہت فائدہ ملنے والا ہے، ایف بی آر اور ٹیکس کے حوالے سے بہت فائدہ مند ملے گا۔ تو اچھا میم یہ بتائیں کہ آپ نے لا فیلڈ میں انٹرویو میں تو آپ نے ٹیکس کے حوالے سے کس طرح آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا کہ آپ ٹیکس میں کام کریں، سول، کرمنل اور باقی معاملات کو چھوڑ دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اسٹوڈیو پہ، اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جیسے کہ اس ٹیکس کی فیلڈ میں سب سے پہلے میں لیڈی لائر ہوں چکوال میں، جس نے ٹیکس کی پریکٹس شروع کی اور کارپوریٹ کی ایون کہ میں اپنی فیملی میں پہلی لیڈی لائر ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو اسی طرح میری، کیونکہ میں بزنس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، میرے اپنے جیسے بھائی ابو ان کے یا رشتہ داروں کے معاملات ہوتے تھے ٹیکس سے ریلیونٹ ہوتے تھے یا جو بھی معاملات تھے، تو مجھے یہ تجسس ہوتا تھا کہ انکم ٹیکس کی فیلڈ ہے کیا نا۔ تو اس وجہ سے میں نے پھر لاہور میں جوائن کیا زاہد پرویز صاحب کو نا، جو کہ ٹیکس اور کارپوریٹ کی بہت بڑی فرم ہے۔ تو پھر اس کے بعد 5 سال ادھر میں نے کام ان سے سیکھا، لرننگ کی۔ تو لاہور ٹیکس بار میں، جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے لاہور ٹیکس بار، ادھر مجھے لائف ٹائم ممبرشپ دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر انکم ٹیکس میں سول کرمنل کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے انکم ٹیکس کی بھی پریکٹس شروع کر دی۔ تو اس میں نے دیکھا کہ اس میں جو ہے بہت ساری ایسی پیچیدگیاں تھیں جن میں ہمارے اپنے بھی مسائل تھے، ٹیکس کی ریٹرنز کے حوالے سے بہت ساری ایسی کمیاں تھیں، تو جس کو لرن کرتے چلتے تو پھر اسی طرح لاہور چلی گئی میں، پھر لاہور ٹیکس بار کی ممبرشپ لے لی۔ تو ایون اس کے بعد پھر ادھر میں نے پریکٹس شروع کر دی چکوال میں، ساتھ ساتھ دوسری سول کرمنل پریکٹس بھی ہے۔ اچھا میم کیا سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے چکوال بار کے ساتھ بھی منسلک ہیں اور لاہور کی بڑی بار کے ساتھ بھی منسلک ہیں، تو ٹیکس کے حوالے سے یہاں پہ کتنے کسٹمر اور کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کا رجحان یہاں کی نسبت وہاں پہ اور وہاں کی نسبت یہاں پہ کس طرح کا رجحان ہے؟ ٹیکس کا تو رجحان، جیسے کہ یہ چکوال شہر ہے، چھوٹا شہر ہے، ادھر کم لوگوں کا رجحان ہے ٹیکس کی طرف، لیکن زیادہ تر بزنس پرسن ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ سب سے زیادہ سیلری پرسن اپنی نا انکم اپنی سیلری میں سے ٹیکس ڈیڈکٹ کرواتے ہیں، ان کا تو زبردستی کاٹ لیا جاتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس اپنا نا پے کر رہا ہے، چاہے وہ فائلر ہے چاہے وہ نان فائلر ہے۔ اور رہی لاہور شہر کی بات یا پنڈی اسلام آباد کی بات، ادھر فیکٹریز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہے، بڑے بزنس مین ہیں، تو ان کو تو یہ اس میں آنا ہی پڑتا ہے، ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے ود ہولڈنگ اتنا زیادہ کٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جیسے سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے بزنس مین کو، کوئی بھی بزنس آپ کا، کوئی ٹریڈنگ کا ہے، کوئی آپ سپلائر ہیں، جیسے کہ ٹرانزیکشن ہے آپ کی، جیسے کہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو جو 50,000 سے ابو آپ کی جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ آپ نے تھرو بینکنگ چینل کرنی ہے۔ تو اسی طرح چکوال میں لوگوں کا تھوڑا کم رجحان ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی کوئی ظالم قسم کا ادارہ ہے ایف بی آر، اور یہ تو کوئی ٹیکس کی مد میں لوگوں کی جمع پونجی ہتھیار لیتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عوام اس طرف نہیں جاتی، وہ ڈرتے ہیں، ایک افواہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مفت کا پیسے دینا ہے ان کو، مفت کا نہیں ہے۔ حالانکہ اب عوام کو یہ نالج تھوڑا بہت ہونا چاہیے، اویئرنیس دینی چاہیے، یہ ایف بی آر والوں کو بھی خود بھی ایسے پروگرامز کرنے چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، کہ جس سے انہیں پتہ چلے، کیونکہ ہر بندہ ود ہولڈنگ ٹیکس کٹوا رہا ہے۔ جیسے کہ اب آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، گاڑی سیل پرچیز کرتے ہیں، ایون کہ آپ کے جو بجلی کے بل ہے اس میں آپ جو ہے ایڈوانس ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ اور یہ جیسے کہ بینک ہو گئے، جیسے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہوگی، یہ ایف بی آر کے ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں، یہ آپ کا نا ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں ٹیکس۔
تو جب آپ فائلر ہوتے ہیں تو آپ آلریڈی اس میں کلیم کرتے ہیں تو وہ اپنا فریضہ آپ ادا کرتے ہیں کہ ٹیکس تو آپ نے دیا ہوا ہے، اس کو اس میں ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کلیم بھی کر سکتے ہیں اور ایون کہ ریفنڈ بھی کروا سکتے ہیں آپ۔ اچھا میم، دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ ہمارا یہاں پہ لینڈ ریکارڈ آفس ہے تلوار روڈ پہ، تو یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ملا کہ جب انتقال کے لیے عام عوام یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے تو انتقالات کے حوالے سے جب وہ فیس لیتے وہ ایک بجٹ بنتا ہے، تو جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کی فیس کم ہو کے آف ہو جائے گی، جی تو وہ فوراً وہ سوچتے ہیں کہ وہ اگر ہم فائلر ہوتے تو کتنا ہمارا فائدہ ہو جاتا، پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، وہ ڈبل ٹرپل فیسز بھی دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ نقصان ہی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اپنا ڈبل نقصان کر دیتے ہیں۔ تو ایسی عوام کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ فائلر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور ہونے سے کتنے فائدے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایٹ اے ٹائم جو اینڈ پہ جاتے ہیں، پھر وہ جو ان ایکسپیرینس پریکٹیشنر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ ان کو فائلر کرتے ہیں، تھوڑی لو فی میں فائلر کر دیتے ہیں، وہ ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ بناتے ہی نہیں ہیں، وہ زیرو کر کے ان کی اور ان کو ایکٹیو کر کے تو وہ دے دیتے، وقتی طور پہ وہ 236K اور 236C کا بینیفٹ تو لے لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ان کو نہ نقصان ہوتا ہے اس چیز کا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ٹیکس آدھا ہو جاتا ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، 236K اگر آپ پراپرٹی سیل کریں گے، اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ کو 10% آپ کو پے کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اگر آپ فائلر ہیں تو 3% آپ نے پے کرنا ہے۔ اسی طرح 236C جب آپ سیل کریں گے تو اس کا بھی اسی طرح کا ہی ٹیکس ریٹ ہے، اس لیے ود ہولڈنگ کیونکہ آپ کا کٹتا ہے، اور فائلر ہونے کے بعد جو آپ 3% کٹواتے ہیں نا، وہ بھی آپ اپنی انکم ٹیکس گوشوارے میں آپ اس کو ایڈجسٹ کرواتے ہیں، ایون کہ کلیم کرتے ہیں، ریفنڈ بھی آپ کا ہوتا ہے اور ایڈجسٹ ہوتا ہے آپ کا۔ میم کہہ سکتے ہیں عام عوام میں ابھی جس طرح کہ 2023 چل رہا ہے تو آگے آئندہ مزید آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اب رجحان ایسے جا رہا ہے کہ مزید یہ ٹیکسیز اور اس طرح آن لائن سروسز اب تمام کاروبار تقریباً اب آن لائن کی طرف جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے عام عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عام عوام کو اس حوالے سے یہی کرنا چاہیے کہ کیونکہ یہ قومی فریضہ ہے، آپ نے نا ہر سال اپنے آپ کو رجسٹر کروائے، گوشوارہ آپ اپنا داخل کریں، کیونکہ بزنس مین کے لیے بہت مشکل ہے آنے والے وقت میں کہ اس کو لازمی فائلر ہونا پڑنا ہے، اگر وہ فائلر ہوگا تو ہی اس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بات کی چاہے وہ سپلائی کر رہا ہے چاہے وہ امپورٹ کر رہا ہے، ٹیکس تو وہ پے کر رہا ہے، تو کیوں نہ وہ فائلر ہو اور اس اسٹیٹس کو انجوائے کرے فائلر ہونے کا، اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا جو ہے فریضہ وہ ادا کرے۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ صحافی کے ہاتھ میں عام عوام کی نبض ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو یہ FBR کا ٹیکس اور ٹیکس کے ریلیٹڈ بات کریں تو عام عوام کے نظر میں یہ جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ایک بڑا، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک، میں اب الفاظ نہیں کہ میں کیا کہوں ان کو، کہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ یہ کون سا ایسا ادارہ آ گیا کہ مفت کا ہم سے یہ پیسے کاٹ رہا ہے اور ہم کیوں ٹیکس دیں، ہم کون سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، ہمیں یہ ٹیکس نہیں دینے چاہیے۔ اب اگر ہم بجلی کے بل کی بات کریں تو بہت ساری عوام یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نیلم سرچارج ہے، فلان ٹیکس لگ رہا ہے، فلان ٹیکس لگ رہا ہے، تو ہمیں یہ ٹیکس ہم کیوں دیں؟ ہم تو ایک اگر دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہم جنگلوں میں رہتے ہیں، ہم پہاڑوں میں ولیجر پیپل ہیں، تو ہم ولیجر حوالے سے ہمیں کون سے ایسے بینیفٹ آ رہے ہیں کہ ہم یہ ٹیکس بھی ہم سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو عام عوام کے جی عام طور پر یہی تاثر ہے کہ یہ تو کوئی بہت ہی کوئی ظالم ادارہ ہے، ہم سے ہتھیار لیتا ہے ہماری جمع پونجی بھی، لیکن یہ سب جب میں بھی اس فیلڈ میں نہیں تھی، اس پریکٹس میں نہیں تھی، تو میں بھی یہی سمجھتی تھی، کیونکہ تاثر جو ہوتا ہے اور جو حقیقت ہوتی ہے دونوں الگ الگ سمت میں چلتے ہیں۔ یہ اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ FBR کو یا کوئی بھی اویئرنیس پروگرام دینے چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھئی اصل میں اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ آلریڈی ڈیڈکٹ کروا رہا ہے آپ ٹیکس اپنے نا، جیسے بجلی کے بل ہے اس میں بھی کٹ کے آ رہا ہے، اور جو بھی معاملات ایون کہ آپ کے جو فنکشن آپ کرتے ہیں اس میں بھی آپ کا ایڈوانس میں ٹیکس کٹتا ہے، اور اس کے علاوہ موبائل کی جو آپ چارج کرتے ہیں، موبائل کے بل ہے، PTCL کے بل ہے، سب اس میں جو ڈیڈکشن ہوتی ہے اسی طرح ہی یہ، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے، جیسے بینکس ہو گئے، جیسے آپ کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن یہ والے ادارے ہو گئے، یہ آپ کی ڈیڈکشن کر لیتے ہیں آلریڈی۔ جی ناظرین، ملتے ہیں شارٹ سے بریک کے بعد، وقت ہو جاتا ہے شارٹ سے بریک کا، ہمارے ساتھی کا ملتے ہیں شارٹ سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرید بشیر، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جی ساتھ ظفر مغل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. اور آج بڑی زبردست باتیں مل رہی ہیں کہ ٹیکس کے حوالے سے اور ایف بی آر کے حوالے سے کہ ٹیکس دینا ضروری ہے نہیں دینا ضروری اور فائلر بننا کتنا ضروری ہے. اسی کا اسپیشل ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے. اچھا میم، یہ جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے عام عوام کہتے ہیں کہ یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اس کی کیا میننگ ہے، اور اس کو سادے لفظوں میں ہمارے ناظرین کو سمجھائیے گا. اچھا، ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے ریٹرن میں. اس سے آپ کا نا معاشرے میں اسٹیٹس ڈٹرمن ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ کسی نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے، باہر جانا ہے، تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ اگر آپ اچھی شو کریں گے، جیسے کہ پہلی ریٹرن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی انہیریٹڈ پراپرٹیز ہوتی ہیں، کچھ کی ویسے خرید کرتا ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتے ہیں کچھ لوگ شو نہیں کرتے اپنی پراپرٹیز یا اسٹیٹس لو رکھتے ہیں. جیسے کہ کسی نے فارن ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، اس کے لیے اس نے نا اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو شو کرنا ہوتا ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے آپ کی. اس سے آپ کا معاشرے میں اسٹیٹس ڈٹرمن ہوتا ہے، آگے جا کے آپ کو بینیفٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ اگر ہم یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جب فارن کا کوئی ویزا اپلائی کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ یا تو وہ اپنے کسی ریلیشن والے بینک مینیجر سے کوآرڈینیٹ کرتا ہے کہ ایسے کرو کہ میرے اکاؤنٹ میں آپ 2-3 کروڑ ڈال دو کچھ دنوں کے لیے، تو یا پھر اپنے کسی 2-3 رچ پیپل سے، اپنے فرینڈ سے وہ بات کرتا ہے کہ مجھے ہفتہ 10 دن کے لیے. اور یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ باقاعدہ کچھ ہمارے ٹاؤٹ مافیا جسے بولتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم باقاعدہ ایک بیان الفی اور باقاعدہ چیک دیں گے، اور یہ ہم اتنے 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے یا 1 منتھ کے لیے جتنا وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایک ویزا کے حوالے سے، تو وہ جو پروسیس وہ چیک کیا جاتا ہے، ایک پروسیس آن لائن پروسیس چیک کیا جاتا ہے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کے حوالے سے، تو یہ بھی چیک کیا جاتا ہے. لیکن عام عوام یہ چور راستہ زیادہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھیں؟ چور راستہ ڈھونڈنے سے لنک راستہ تو ہو جاتا ہے لیکن پراپر وہ ویز نہیں ہوتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے راستے کے ہی اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ. تو بعض لوگ ایسے فیک کمپنیز رجسٹر کر لیتے ہیں، لیکن جس کے پھر آگے جا کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. ہمارے پاس کئی ایسی کیسز آتے ہیں کیونکہ پھر آپ ایک لوگوں نے باہر جانے کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، وہ ایک کمپنی رجسٹر کرا لیتے ہیں. اب کمپنی کے اوپر ایک مخصوص شرح سے ٹیکس ہے. جب آپ اپنی ریٹرن میں اس کی انکم ڈکلیئر کریں گے تو ظاہری بات آپ نے اس کا 29% یا جتنی پرسنٹیج اس کا ٹیکس پے کرنا ہے. اسی طرح یہ بات ہے کہ وقتی طور پہ جیسے کہ لوگ اپنا جیسے کوئی اسپانسر کرتا ہے کسی کو تو بینک میں وہ اس کے بیلنس کر دیں گے، لیکن اس سے پیچھے سورس بھی تو بتانا ہوتا ہے کس سورس سے یہ میرے پاس انکم آئی ہے اتنی. تو اس طرح کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ 2 نمبر کام کرنے میں جو ہمارے لیکن اس کے نتائج بڑے برے ہوتے ہیں پھر آگے چل کے، کیونکہ گوشوارے تو آپ نے ہر سال داخل کرنے ہیں. لیکن میم ایک اور بات بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شوق سے یا مجبوری کے ساتھ کمپنی تو اپنے رجسٹر کروا لیتے ہیں. وہ ان کو شوق ہوتا ہے یا مجبوری سے ملیں، جب وہ رجسٹر کرا لیتے ہیں، جب وہ 2-3 سال گزرتے ہیں آگے تو وہ اب سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک چور راستہ سمجھنے کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اب کسی طریقے سے ہم اس کمپنی سے جان چھڑائیں. جی، تو پھر اس کمپنی سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک لمبا پروسیجر ہے کمپنی ڈیزالو کرنے کے لیے، اس کے لیے آڈٹ رپورٹ بنتی ہے، مختلف اس کے نا پروسیجر میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو پہلے تو لوگ کروا لیتے ہیں، لیکن ہم اکثر لوگ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں یہ کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ آپ کمپنی رجسٹر کرنے کی طرف جائیے، یہ آپ کے فائدے ہیں، یہ آپ کے نقصانات ہیں. لیکن لوگ جو ہے جنہوں نے فارن ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے وہ کر لیتے ہیں اپلائی، لیکن اس کے بعد پھر ایک لمبے پروسیس میں سے گزر کے ڈبل فیس پے کر کے تو وہ ان کی کمپنی ڈیزالو ہوتی ہے. اس حوالے سے تو پھر میم جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو آسان بنائیں تاکہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن میں کوئی آتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں دیکھ کے تو ہر عوام ڈر جاتی ہے. جس نے کام کرنا ہے، کھل کے کھیلنا ہے، وہ یہ بھی پہلے سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ نہ ہو، آئندہ کے لیے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آگے جا کے میں پھنس جاؤں، آگے جا کے مجھے لاس ہو جائے، آگے جا کے مجھے خراب ہو جاؤں، تو میں کیا کروں. ٹیکس لاز میں بھی دن بدن جیسے کہ تبدیلیاں آتی ہیں، روز بروز فائنانس ایکٹ آتا ہے، اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں، نئے سیکشن متعارف کروا رہے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس میں. جیسے کہ 7E والا ایشو تھا لاسٹ ڈیز، جیسے وہ ابھی 20 دن پہلے ایشو ریزالو ہوا ہے کہ 3 صوبوں میں 7E آپریٹ کر رہا ہے اور 1 صوبے میں وہ سسپینڈ ہے. یہ ابھی 20 دن پہلے ہمارا معاملہ تھوڑا حل ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو سپر ٹیکس والا جو ہے معاملہ. اسی طرح گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ٹیکس لاز کو آسان بنائے، نہ کہ زیادہ سے زیادہ. اب جیسے کہ ایک بندہ ٹیکس پے کرتا ہے، کوئی بزنس مین ہے، اس کے اوپر پھر ایک اس نے منیمم ٹیکس بھی اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، وہ بھی اس نے کرنا ہے. پھر وہ سیلز ٹیکس میں بھی رجسٹرڈ ہے، پھر یہ ایک اوور برڈن والی بات ہے.
تو اگر اس IMF کے اس کے انڈر FBR کئی اس نے نئے لاز make every scene spectacular. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوٹا کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان فرید رشید۔ ناظرین جیسے کہ وقت سے پہلے بہت ہی مزیدار ٹاپک آج چل رہا ہے اور امید ہے بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اگر ناظرین آپ کو بھی کوئی ٹیکس FBR کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مشکلات ہوں، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو، یا آپ خود فائلر ہونا چاہتے ہوں، یا کمپنی بنانا چاہتے ہو، یا ٹیکس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ کو اس حوالے سے کوئی کام ہو، تو آپ ہمارے ان باکس میں باقاعدہ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ ہمارے باقاعدہ میم سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ گائے بگائے یہاں پہ پروگرام کرتی رہیں گی اور ہم آپ کی زینت بناتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کویسچن ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا۔ اچھا میم، ایک جو اہم کویسچن ہے کہ IMF کے حوالے سے اور FBR کے ٹیکسز مزید اوور سیکشن ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مزید برڈن بن رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی، یہ آپ نے درست فرمایا، کیونکہ جو ٹیکس کے لاز ہیں نا، ان کو حکومت کو چاہیے، FBR کو چاہیے کہ ان کو سادہ کیا جائے تاکہ عام عوام بھی اس نیٹ میں آ سکے آسانی سے، کیونکہ IMF کے برڈن کی وجہ سے FBR والوں نے مختلف اس میں امینڈمنٹس کی ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس میں، اس میں نئے سیکشنز ایڈ کیے ہیں جس سے نا عوام ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کی بجائے نکلتے جا رہے ہیں، جیسے کہ 7E ہے، میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ آلریڈی جس شخص نے پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، ایک گھر اپنی رہائشی اور ایک بزنس پراپرٹی کے علاوہ، اور اگر اس نے ٹیکس پے کر کے خریدی ہوئی ہے لیکن اس نے دوبارہ اس کی ایک مخصوص شرح سے اوپر اگر اس کی ویلیو آئے، اس نے پھر دوبارہ ٹیکس اس کو پے کرنا ہے ہر سال، تو یہ ایک زیادتی والی بات ہے۔ اور جس طرح کہ اب 7C سیکشن ہے جیسے جو کہ سرمایہ داروں کے اوپر اپلیکیبل ہے، سپر ٹیکس والا، اب یہ معاملہ، اور ایک منیمم ٹیکس کی ایک خاص شرح ہوتی ہے، یہ چیز اوور برڈن کرنے والی بات۔ آلریڈی ایک بندہ ٹیکس پے کر رہا ہے تو اس کے اوپر مزید اور ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا، تو یہ جو ہے اس سے ہمارے ملک کے ریونیو کو بھی نقصان ہوگا، پہاڑ گرانے کے برابر ہے، اور ہمارے ملک کے بھی اس کے ریونیو کو نقصان ہوگا، کیونکہ لوگ پھر ٹیکس نیٹ میں کم آئیں گے، بھاگیں گے، دور جائیں گے۔ اس چیز کو ویسے ہی ہوا سمجھا جاتا ہے، اور جو کچھ لوگ آ رہے ہیں اس چیز کو پازیٹیو لے کے، تو یہ بھی چیز اس چیز کو دیکھ کے بجائے اس چیز کو آسان اور سادہ بنانے کے بجائے تو یہ مشکل سے مشکل دن بہ دن ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو لہٰذا ایزی کرنا چاہیے تاکہ ہر بندہ بآسانی اعتماد کرے FBR کے اوپر اور ٹیکس نیٹ میں آئے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے جو اس وقت لاکھوں ناظرین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا اچھا سے پیغام دینا چاہیں گے کہ فائلر کے حوالے سے، FBR کے ٹیکس کے حوالے سے، اور مزید اسی جو آج تو ہمارے ٹاپک ہے اس حوالے سے کہتے ہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ٹیکس گوشوارہ داخل کرنا ہر پاکستانی شہری کا فریضہ ہے، یہ ہر پاکستانی شہری پہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں ٹیکس کٹوا رہا ہے، ٹیکس پے کر رہا ہے، چاہے وہ فائلر ہے چاہے وہ نان فائلر ہے۔ فائلر ہونا یہ ایک قومی فریضہ ہے۔ اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جو نان ایکسپیرینس پریکٹیشنر ہے، یا جو گلی محلوں میں یا دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ فائلر کر رہے ہیں، یہ وقتی طور پر تو فائلر کر دیتے ہیں، ریٹرنز بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن آگے ان فیوچر میں نہ ان کی وہ ویل اسٹیٹمنٹ اچھی بناتے ہیں، نہ وہ ریٹرن کی اس کی ٹیکنیکلٹیز کو اکارڈنگ ٹو دی سیکشن جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس وہ فل کرتے ہیں، جس کا بعد میں آگے جا کے اس انسان چاہے وہ بزنس مین ہے یا چاہے جو بھی ہے، تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، اور ہم امید چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنتے رہیں تاکہ عام عوام کو اس سے استفادہ حاصل ہوتا رہے۔ تو جی ناظرین، یہ بہت
ज़बरदस्त बात की इन्होंने कि जो आगे पीछे कोने खुदरों में बैठे होते हैं और 5,000 2,000 3,000 और डिफरेंट इस तरह के पैसे ले के वो कहते हैं कि फ़ौरन से हम आपको फाइलर बना देते हैं जिससे आप फ़ौरन से फ़ायदा ले सकते हैं। आप बाकायदा कुछ मिसालें यहाँ पे तहसील ऑफिस के पास, यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के पास और इस तरह के आगे पीछे बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद हैं कि वहाँ पे 5,000 10,000 पे वो बाकायदा फाइलर तो कर देते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा पंगा है वो ये है कि उनका कोई देसी अल्फाज में अगर बात करें तो उनका नड़ी नट्टा नहीं है। आप प्रॉपर अगर जाना है तो प्रॉपर फोरम पे जाएं, आप बाकायदा लीगल एडवाइज़र के पास जाएं जो इस तरह अब टैक्स की बाकायदा एक बार है, जो जिस तरह मेंबर हैं लाहौर से बाकायदा एक बहुत बड़ी बार है और एशिया की सबसे बड़ी बार है समझी जाती है। तो उस वाले से अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों के पास हैं, इनके पास बाकायदा नॉलेज भी है, इन्होंने सेक्शन पढ़ी हैं, हर लिहाज से ये मेनटेन करेंगी। और ऐसे लोगों के पास मत जाएं कि 2-4 हज़ार आप सस्ते में आप जाने के बजाय आप ऐसे जो पेटेंट लोग हैं उनके पास हैं, इससे आपको आइंदा फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उम्मीद है आपका आज हमारा पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ होऊंगा हाजिर, तब तक के लिए अपने और सरद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।